अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जहां भी हों, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं आपके सामने बहुत ज़बरदस्त बयान लेके हाजिर होता रहता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े उलमा इकराम के वीडियो आपके सामने हाजिर होता हूँ। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज का मुसलमान नाच गाने की वीडियो को खूब देखता है और अपनी दीनी वीडियो को नहीं देखता, बल्कि देखता भी है तो कुछ ही सेकंड एक आध मिनट देखता है और उसे कट कर देता है। जबकि मुसलमान को ये नहीं होना चाहिए। मुसलमान की शान ये होना चाहिए कि अपनी इस्लामी वीडियो को पूरा देखे। जब पूरा देखेगा तो उसी वक्त उसकी समझ में आएगा कि कहने वाला क्या कह रहा है, समझाने वाला हमें क्या बात बता रहा है। जब ही समझ में आएगा तो आइए, सोशल मीडिया पर आज के दौर में बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ मौलाना उस्मान लुधियानवी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा इनके वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोवर भी हैं इनके। और इसीलिए मैं मौलाना उस्मान लुधियानवी का वो वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं, जो उन्होंने मुहर्रम के ताल्लुक से और अहले बैत के ताल्लुक से, सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन के ताल्लुक से इन्होंने कितना ज़बरदस्त बयान दिया है कि जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत नहीं, वो पक्का सच्चा मुसलमान नहीं। और ताज़िया हमें बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए, कैसे हमें मुहर्रम के दिन गुजारना चाहिए, किस तरह से अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में हो। आइए, मौलाना उस्मान लुधियानवी जो पंजाब के मस्जिद के शाही इमाम हैं, उनका वीडियो मैं आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं। सुनिए मौलाना उस्मान लुधियानवी क्या कह रहे हैं। पूरे वीडियो को उनके सुनिए, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे उनकी वीडियो हाजिर है। एक बात मैं महसूस करता हूँ, सुन्नी मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, खास करके सारे ही, चाहे वो देवबंदी हैं, चाहे वो बरेलवी हैं, चाहे और किसी तबके के साथ रखते हैं। ठीक है, अहले बैत से आप लोग भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुहर्रम के दिनों में वो एहतराम बाकी नहीं है कई लोगों में जो होना चाहिए। वो एहतराम नहीं बाकी जो होना चाहिए। अहले बैत का एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है। आजकल तो हैरत की बात यह है कि कुछ लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुहर्रम मनाने जा रहे हैं, और नौज बिल्लाह उनके जिस्म में नशा दाखिल हो जाए तो उनके लिए ये डूब मरने का मुकाम है। उनसे बेहतर तो फिर वो शिया हजरात हैं जो उस अदब को मलूस तो रखे हुए हैं। आप किस अंदाज के साथ मुहर्रम को सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं कि देखने वालों को ये महसूस हो रहा है कि देखो ये किसी अदब के दायरे में नहीं है। अहले बैत का अदब जो है वो निहायत ज़रूरी है। अहले बैत के अदब के लिए ज़रूरी है कि आप बावजू हों। अहले बैत के अदब के लिए ज़रूरी है कि आपके ज़ुबान पर दुरूद पाक का विर्द हो। अहले बैत के उस वक्त अदब के लिए ज़रूरी है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए। और आजकल तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अभी एक साहब ने एक वीडियो क्लिप दिखाया तो उसमें एक बड़े घराने के मौलाना साहब स्टेज पर बैठे हुए और पीछे उनके नाम के आगे लिखा हुआ औलाद रसूल, नौज़ बिल्लाह। अरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद होना कोई मामूली बात नहीं है। सैयदना इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है एक जगह कि उनके घर के पास सैयद साहब एक रहते थे, तो अचानक एक दिन उनके घर आया करते थे अक्सर बैठक में। अचानक एक दिन आए तो अंदर उनके घर की ख़वातीन भी थीं, तो फ़ौरन माजरत कहते हुए वापस आए। तो हज़रत ने ख़वातीन को पहले पर्दे में भेजा, फिर सैयद साहब को बुलाया, फिर सारे घर वालों को कहा कि गलती हमारी थी कि हम लोग पर्दे में उस वक्त नहीं थे, लेकिन हज़रत ने क्यों माजरत की, माजरत करना तो हमारा काम है। ये अहले बैत का मुकाम है कि इतना बड़ा आदमी अपने घर वालों को कह रहा है कि अब तुम दोबारा माजरत करो। और कई झूठे अहले बैत बन गए
نعوذ باللہ کئیوں نے جھوٹے اہل بیت بننے کی کوشش کی ہے. یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کی جو روش ہے, ان کا جو طریقہ ہے, دنیا کا کوئی بھی آدمی اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتا جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا. سنو اہل بیت کی پہلی خاصیت, جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں. جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی سے زکوٰۃ نہیں لیتے. جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹکتی, کیونکہ وہ سید ہوتے ہیں. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی چمچہ گریاں نہیں کرتے. محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے. کسی کے بینر پر لکھنے سے کوئی اولاد رسول نہیں بن سکتا ہے. لیکن ادب تو مسلمان اس لیے کر لیتے ہیں بس. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اللہ والے تھے بہت بڑے بزرگ, تو ان کے پاس ایک بندہ چلا گیا. اس نے جاتے ہی ان کو کہا کہ جناب میں سید ہوں. وہ اللہ والے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور اپنی گدی پہ بٹھایا. اب کیونکہ اللہ کا ولی کامل تھا, وہ 5 منٹ وہ بندہ گدی پہ بیٹھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اگر جی حضرت میں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں سید ہوں, میں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں سید ہوں. تو اس اللہ والوں نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا, پھر چوما. فرمایا پتہ ہمیں بھی تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اور لیکن تم نے نام کس کا لیا یار؟ نام محمد الرسول اللہ کا لیا ہے. اس نام کا ہی اتنا ادب ہے کہ ہم اپنی گدی چھوڑ دیں. اس نام کا ہی اتنا ادب ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اس نام کا ہی اتنا ادب ہے کہ ہم تمہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کریں, کیونکہ نام ہی تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مسلمانوں, محرم کے اس مہینے کی جتنی خاصیتیں ہیں, چاہے یوم عاشوراء کی فضیلت ہو, محمد رسول اللہ نے جو حدیث میں بیان کی ہے, اور پھر اہل بیت کی محبت ہو, اور پھر میدان کربلا کا پیغام ہو, اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہمارا کردار اگر بولتا ہے تو ہم محرم منا رہے ہیں. اگر ہمارا کردار اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تو بے ایمان ہے, تو ٹھگ ہے, تو چور ہے, تو بد کردار ہے, تو شرابی ہے, زناکار ہے, تو پھر آپ محرم نہیں منا رہے ہیں. محرم منانا ہے تو آئیں, پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کے نواسے کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں, ان کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری اولاد قربان کر دی. تو آج سے ہم توبہ کرتے ہیں جھوٹ بولنے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالنے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں ٹھگی مارنے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں شراب پینے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں لوگوں کا دل دکھانے سے. اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو بھی مظلوم ہوگا, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو, اگر وہ اپنی مدد کے لیے ہم تک آئے گا تو ہم اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے. تو محرم ہے. اگر ہے یہ ارادہ ہے تو محرم ہے. پھر ہم محرم منا رہے ہیں. اگر دل میں یہ ارادہ ہے تو آپ محرم منا رہے ہیں, اور اگر دل میں صرف یہی ارادہ ہے کہ چند پیسے خرچ کر دینے, تھوڑا سا وقت لگا دینا ہے, تو آپ محرم نہیں منا رہے, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں کو محبت ہے, جو ان کے جانشین ہیں, وہ کل بھی سر بلند تھے, آج بھی سر بلند ہیں. حسینی کبھی شکست نہیں کھا سکتے. وہ کل بھی عظمت والے تھے, قیامت تک عظمت والے رہیں گے, کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھا دیا کہ قیامت تک اس دین کو کیسے قائم رکھنا, کہ دین میں عزاداری نہیں چلے گی کسی کی, کوئی اس میں چودھری نہیں بن سکتا. یہ جو دین کی حفاظت کی جنگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے نا, ہم نے تو دین نعوذ باللہ چند گنتی کے لوگوں کے پاس گروی رکھ دیا ہے نا.
ہم نے دین اپنے ہی چند سرمایہ داروں کے پاس نعوذ باللہ گروی رکھ دیا. یزید بھی انہی میں سے تھا جو سمجھ رہا تھا کہ دین کو میں نے اپنے انڈر لے لیا اور یہ اب دین میرے پاس گروی رکھا گیا ہے. لیکن قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ جنہوں نے یہ رسم قائم کر دی کہ کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا. کوئی بھی بندہ دین پر قابض نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا خلیفہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا مولوی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے ادارے کا محتمم ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے مسلمانوں کا ممبر پارلیمنٹ ہو. کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا. اپنی مرضی سے کوئی اس دین کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا. یہ دین اسی روش پر چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے اور اس پیغام کو بالکل یاد رکھیے گا. یہ جو دن جا رہے ہیں بڑے مقدس دن ہیں. اللہ سے مانگیں، کثرت سے درود پڑھیں، اہل بیت کے اوپر درود بھیجیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں. یہ بڑے دن مقدس دن ہیں. ان دنوں کو یاد کیجئے جب ان دنوں میں کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچے. شدت کے دن. ان واقعات کو اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے گھر والوں کو سناؤ، اپنے غیر مسلم ہندو سکھ دوستوں کو وہ واقعات سناؤ. وہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، وہ ایک سبق ہے جو دنیا کو پڑھایا جانا ضروری ہے. وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے جو دنیا کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے ان واقعات کو یاد رکھنا، ان کے متعلق پڑھنا، ان کے متعلق سننا، یہ سارے کا سارا نیکی کا کام ہے. اہل بیت کی فضیلت کو سننا، اہل بیت کے لیے دعائیں کرنا، اہل بیت کے اوپر درود بھیجنا، یہ تمام کی تمام اچھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو ان دنوں کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ جب محرم آئے گا ہم اپنے کردار کے ساتھ انشاءاللہ محرم. ناظرین، آپ نے سنا مولانا عثمان لدھیانوی کا بیان. کتنا زبردست بیان دیا ہے انہوں نے امام حسین علی مقام شہیدان کربلا کے تعلق سے، اور جو تعزیہ بناتے ہیں لوگ اس تعلق سے کتنا زبردست بیان دیا ہے. انہوں نے سید آل رسول کا ادب و احترام ہمیں بتایا کہ سید آل رسول کا ادب و احترام کیسے کرنا چاہیے. یہ مثال دے کے انہوں نے بتایا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سیدوں کا کیسے ادب و احترام کیا تھا. ایک سید آل رسول ان کے مکان میں آئے تھے تو عورتیں وہاں موجود تھیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے تو وہ سید آل رسول معذرت طلب کرتے ہوئے باہر نکلے. اعلیٰ حضرت نے اپنی عورتوں کو پردے کی حالت میں کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ سید آل رسول سے معذرت طلب کرو. کتنا ادب و احترام کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سید آل رسول کا. تو پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی نے ہمیں ادب و احترام کرنے کا طور طریقہ کس طریقے سے بتایا ہے کہ سیدوں کا کیسے ادب و احترام کرنا چاہیے. محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے، ڈھول تاشے اور یہ تعزیے بنانا چاہیے نہ بنانا چاہیے، اس تعلق سے اتنا زبردست بیان دیا. آپ نے ان کے بیان کو سنا، آپ کو ان کا بیان کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے ذریعے سے بتائیں کہ مولانا عثمان لدھیانوی کا بیان آپ کو کیسا لگا.